الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال: الحب في قلوب البررة، والحيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ ہم سب کو موت تک ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس کو تاریخ میں نقل کیا ہے، جب وہ انبیاء باللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلے ہیں، اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا، اور راستے میں نعیم ابن مسعود ملے ہیں۔ پوچھا: عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: علیہ باللہ، میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے فرمایا: عمر، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو، بہن نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سیدھا رخ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کے گھر کا۔ دروازے کی دراز میں سے دیکھ لیا، ذرا گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، اور میری بہن سکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال سے آئے، دروازے کو کوٹا، بہرحال دروازہ کھولا گیا۔ جلال میں تھے، جاتے ہی اپنے بہن پر پڑے، مارتے مارتے بہن دو لحاظ ہو گئی، ناک میں سکون نکلا، کانوں میں سکون نکلا۔ تو پھر بہن کے دل میں ایمان گھس چکا تھا، وہ زبان پر نہیں تھا، وہ قلب کی گہرائیوں میں خون کے ذرے ذرے میں قیامت ہو چکا تھا۔ ایک جملہ فرمایا: بہن جس ماں، عمر جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتی۔ بس یہ جلالی جملہ کہنا تھا کہ حضرت عمر کا دل بدل گیا۔ بہرحال بھائی بھائی ہوتا ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ بھائی نے بہن کو خون آلود دیکھا تو بھائی کا دل تھوڑا پسل گیا، نرم ہو گیا۔ فرمایا: بہن بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ لیکن بہن بھی تو بہن تھی، حضرت عمر کی۔ فرمایا: بھائی تم ناپاک ہو اور میرے اللہ کا کلام پاک ہے۔ ناپاک آدمی اس کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ کو ایسا ہو تو غسل کر لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، قرآن پڑھا گیا، دل کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور حضرت عمر کی آنکھوں میں سے آنسو دھڑا کر بہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بہن، مجھے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا بتا بتا گھر بتا حضرت عمر جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر دار ارقم میں سے کسی نے دراڑ میں سے دیکھ لیا تو پوچھا حضرت عمر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر صحیح طریقے سے آ رہے ہیں تو سراخوں پر، اور اگر جلال میں ہے تو انہی کے ہاتھوں سے انہی کے جگوں سے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر کا دل جلدی ہو چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور وہاں تک پہنچے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو نبوت کی صلاحیت کا آدمی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا۔ فرمایا جو جملہ حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا، اللہ ہم سب کو ایسا امام عطا فرمائے، سب کچھ ہمارے پاس ہو لیکن ایمان ڈاوا ڈول ہو، ہمارے پاس ٹائلس والے مکانات ہو اور دو دو تین تین منزلہ مکان ہو۔ ભાઈ સાથે આગળ વધી જાઓ, કાફી સાથી ઉભેલા છે, જરા આગળ વધી જાઓ ભાઈ, અને મસ્જિદની બે સાઈડોના અંદર બી જગા છે અને ઉપરના હિસ્સાના અંદર બી જગા છે, જરા આગળ વધો ભાઈ, બીજા સાથીઓને જગા મળી જાય। મસ્જિદની બે સાઈડોના અંદર બી જગા છે, હૈયાલ સલા હૈયાલ ફલા, એ બે બાજુ જગા છે અને ઉપરના હિસ્સાના અંદર બી જગા છે। અંદર નમાજમાં બી આગળ વધો ભાઈ, તાકે અનેક સાથી આસોની બેસી શકે। ہمارے پاس زمین جاگیر ہو، اونچے اونچے محلات ہو، لیکن ایمان ڈاوا ڈول ہو، میرے بھائیوں وقتی کھلونا ہے۔ پیسے وغیرہ کا معاملہ ایسا ہے جو یاد تک ہو گئی وہاں تو قرآن اعمال کا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو اس ایمان کو مضبوط بنانے کے اور کسی بھی پوزیشن میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی منزل کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تم جس کو زندگی سمجھ کے بیٹھے ہو وہ زندگی نہیں ہے، وہ تم ایسے ہی گزر جائے گی۔ تم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طریقے سے سفر کرنے والا ایک مسافر کا حال ہوتا ہے، کسی ریلوے اسٹیشن پر مکان نہیں بناتا، وقتی طور پر وہ ٹھہرتا ہے اور آگے اس کا سفر ہے۔ ہم سب کو آگے جانا ہے، آگے قبر کی منزل ہے، حشر کے میدان کا مسئلہ ہے، خدا پاک کی قسم رب ذوالجلال کو سلام کا جواب اور سوالوں کا جواب دینا ہے، قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور وہ سب آسان ہے۔ آدمی جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن میں رہتے ہوئے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور ایمان نام صرف اس کا نہیں ہے کہ صرف ہم نے تسبیح کے دانے گھما لیے، صرف ہم نے مصلی پکڑ کر کے نماز پڑھ لی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ایمان تو بہت وسیع مفہوم کا نام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی ہماری زندگی خوب کر چلے، اسی لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان تو نام ہے آبلہ پانی کے باوجود انگاروں پر چلنے کا، پاؤں میں آبلے پڑے ہوں، چھالے پڑے ہوں اور پھر انگاروں پر چلنے کی طاقت ہے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ایمان کے تقاضوں پر چل سکتے ہیں، وہ سہولت سے نہیں ملتا، اس لیے کہ آگے جنت لینا ہے، جنت کے باغات کو لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں ہمیں پہنچائے گا۔ وہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہماری زندگی میں بھی ہو، ہمارے نسلوں کی زندگی میں بھی ہو۔ آج چاروں طرف دنیا کی آوازیں اتنی دوڑ پڑی ہے، صبح سے لے کر شام تک دنیا ہی دنیا، یقیناً دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بقول حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، لوگ کہتے ہیں دنیا کو لات مارو، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ لات مارو دنیا کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی اگر کھانا پینا نہ ملے اور اگر کھانے وغیرہ نہ ملنے سے کمزوری آ جائے تو اتنی کمزوری آتی ہے کہ لات مارنے کے لیے پاؤں بھی نہیں اٹھیں گے۔ تو اس کا مطلب دنیا کی بھی ضرورت ہے، لیکن دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کو مقصد کا بنا لیا جائے۔ ہمارے مکان میں ایک طرف استنجا خانہ ہوتا ہے تو وہاں کچن بھی ہوتا ہے، جہاں بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں، کچن ہے، اور وہاں استنجا خانہ ہے۔ فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات،
یہ تقوی، یہ آنکھوں کی پاکی، یہ کانوں کی پاکیزگی، یہ اصل مقصود ہے۔ ایک زمانہ تھا آدمی اپنی کمیوں کو تلاش کرتا تھا اور تلاش کر کے موت سے پہلے اپنے آپ کو بناتا تھا اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنا کر کے جاتا تھا۔ آج ہماری نظر اپنے کو بنانے پر نہیں ہے، یقیناً دنیا کے بنانے میں ہم اتنے لگے ہیں اور دنیا کی محبت میں ایسے لگے ہیں کہ اپنے بنانے کی طرف توجہ ہٹ گئی۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا اور کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک چیز ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں، ضرورت کا علم دیں، توحید پلائیں، رسالت پلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنائیں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وقت کا جج ہو، چاہے بہت بڑے کسی آفس میں بیٹھنے والا ہو، اللہ نے بڑا مقام دیا ہو، ارے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے پہلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہو۔ اپنے بچوں کو علم سے روشناس کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو غلط صحبتوں سے بچایا گیا ہے۔ ہم اس سلسلہ میں فیل ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحبتوں پر نظر نہیں رکھ رہے اور بچیاں کہاں جا رہی ہیں اس سلسلے میں بھی ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پر ہم خون کے آنسو رلانے والے واقعات آئے دن سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، اتنی غفلت ہے کہ ہمارے گھروں میں سے سونا اور چاندی چرایا نہیں گیا، ہمارے گھروں میں سے روپے اور پیسے غائب نہیں ہوئے، ہمارے گھروں میں سے ہماری بچیاں غائب ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیتوں میں بہت غفلت کی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو ادھر ادھر رکھ دیا۔ یقیناً بچوں کو اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں نے کہا یہ ایرے گہرے بٹو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ اس آدمی کا کام ہے جس کے پاس کی نگاہ ہو، جو اپنے بچے کو تاڑتا ہو کہ میرا بچہ کئی غلط عشق میں پھنسنے جا رہا ہے، میری لڑکی کسی غلط عشق میں مبتلا ہونے جا رہی ہے، اور باپ کے پاس وہ دل ہو اور باپ جھانچنے والا ہو اور اس کی کڑی نگرانی کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ 100 میں سے چند فیصد بدل سکتے ہیں، ایرے گہرے میرے جیسے بھی غفلت میں اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی جگہ پر ڈال دے تو ہم لیتے کہیں ان کے ایمان کا جنازہ میں نکل جائے اور کل قیامت کے دن ہمارے بچوں اور ہماری بچیاں ہمارا غریبان نہ پکڑے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحبت کے تعلق سے نگرانی کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ اپنے بچوں کو چاہیے کہ اچھی صحبت کے علاوہ ان کو شہوت سے دور رکھا جائے، ایسے اسباب جس کے نتیجے میں ان کے اندر میں جنسی جذبات بڑھ کے سیکس کا گویا کہ سیکسی جذبات جنم لیتے ہوں، ایسے لٹریچر بچے اور بچیاں نہ پڑھیں، ایسی چیزیں نہ دیکھیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے غائب نہ ہو۔ سمجھدار لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بچی کسی غلط سوچ میں جا رہی ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہیں اور پہلے ہی دن سے وہ رسی کاٹ لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کاٹا اور بھولے رہے، میں کہتا ہوں بھولے سے زیادہ بھولے نہیں، نادان رہے۔ چاہے کڑوا چولہا ہے مجھے کہنا پڑتا ہے، فرمایا گھروں میں سے بچیوں کو چورنے والے اور بچیوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گھر کی جالی بنانے کے لیے آتے ہیں، جو ہمارے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گھر میں کبھی فرنیچر کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کی غلط نگاہیں ہمارے بچیوں پر پڑتی ہے اور ہم آرام سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم تو اتنے مطمئن ہیں کہ اپنی بچیوں کو ان کے پاس چائے پلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ فرمایا جس زمانے میں وقت کا بہت بڑا ولی اپنی نگاہ کو نہ بچا سکتا ہو اور بڑی بڑی ولایت کو پہنچنے والی اللہ کی بندیاں اپنی نگاہوں کو نہ بچا سکتی ہو، ہم انداز اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی جگہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے، 2 رکعت نفل کم پڑھیں گے چلے گا، 1-2 چلوں میں کم جاؤ گے چلے گا، 3 رکعت جماعت میں اگر کم جاؤ گے چلے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مت جاؤ، دعوت کا کام تو ہمارے سروں کا تاج ہے، اسی کے ذریعے سے ہریالی ملی ہے۔ میرے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہم نادانی یہ نہ کریں، ہماری بچیاں تو کہیں گم رہی ہو اور ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ہماری بچیاں کہیں گم رہی ہو اور ہم کسی مدرسے میں رہ کر کے پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو اور ہم کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ضرورت ہے اس بات کے اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان پہلے کریں اور وہ ایمان کی حفاظت کا سامان کریں جو
الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ نے کیا تھا۔ والدہ کا معاملہ کیا تھا؟ جب مدرسہ اور اسکول سے آتے تھے تو کہتے تھے بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں کیا کھانا دوں؟ بیٹا تو اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دے گا، میں تو فقیر ہوں تیری طرح۔ اب یہ بچہ ایک طرف کونے میں دعا کرتا تھا رو کر، میرے اللہ مجھے کھانا دے دے، اور ماں کھانا بنا کر تاپچے میں رکھ دیتی تھی، پھر کہتی تھی بیٹا دے، اللہ پاک نے رکھا ہوگا، رکھا ہے ماں نے، لیکن اللہ کے اشارے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ ماں یہ بات کرتی تھی، روزانہ بچے کا یہ یقین بن گیا، روتا ہو اللہ دیتے ہیں، مانگتا ہو اللہ دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایمرجنسی پوزیشن میں ان کی والدہ کو کہیں میکے جانا پڑا، جانے کے بعد یاد آیا کہ میرا بچہ آئے گا، میں نے کھانا تیار نہیں کیا ہے، اب میرے بچے کا بنایا ایمان خراب ہوگا۔ ماں وہاں مصلی بچھاتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ خدا کی قسم مانگنے سے اللہ دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو صرف کتابوں میں داستانیں سمجھ لی ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اکبر بیربل کی واقعات کی طرح ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل حج میں لوگ قصے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصے کسی زمانے میں تھے، آج اللہ کی طاقت علیہ باللہ ختم ہو گئی ہے اور دل میں سے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔ آئے کوئی بندہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اسباب کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے سیدھا مسبب الاسباب کی طرف نگاہ ڈالے۔ فرمایا ادھر ماں روئی اور یوں کہا، میرے اللہ میرا بچہ آئے گا، میں تیری کمزور بندی ہوں، میرے بچے کو ایمان بناتے بناتے میں ایک مرحلے تک پہنچا چکی ہوں، میرے بچے کے لیے تو آسمان سے جیسے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، میرے بچے کے لیے تو آج خوراک کا انتظام کرنا۔ ادھر ماں روتی ہے اور بہت روتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ماں آئی، بلایا، دیکھے پوتین کیا حال تھا، بچہ رونے لگا۔ ماں تمہاری حاضری میں جو کھانا ملتا تھا وہ الگ تھا، تمہاری غیر حاضری میں جو کھانا ملا ہے، میری ماں اس کی خوشبو میرے ہونٹوں سے غائب نہیں ہوئی اور میرے ہاتھوں سے غائب نہیں ہوئی۔ ماں رو رہی ہے، قطب الدین بختیار کاکی بھی رو رہے ہیں۔ یہ مائیں ہوتی تھی جو اپنے بچوں کو دنیا کے اسباب سے جوڑنے کے بجائے اول محلے میں اللہ سے جوڑتی تھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہا بیٹا پیسے ملیں گے، یہ کر پیسے ملیں گے، یقیناً پیسے ضرورت کی چیز ہے، لیکن پیسوں کی محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ پیٹ بھرنے والا نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے کہا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، آدم کے بچے کے لیے اگر سونے کا ایک جنگل بن دیا جائے لابتغى ثانيا تو دوسرے جنگل کو طلب کرے گا، اور اگر 2 جنگل دیے جائے تو تیسرے کی طلب کرے گا، کبھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا ہمارے لاڈلے نے کہ آدم کے بچے کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں قناعت اپنانی پڑتی ہے، دل نہیں بنتا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا اور ماشاءاللہ ان کی سیلری 70-80 ہزار کے قریب تھی۔ مجھے کہا مولانا مجھے لون پاس کروانا ہے مکان پر۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ مکان آپ ایسے ذرا مکان بنانا ہے تو ذرا لون پاس کرواؤ۔ میں نے کہا لون؟ ایک تو مسلمان ہو اور لون کی بات آپ سوال سے کرتے ہو۔ فرمایا مولانا تاکہ ٹیکس سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا کتنا ٹیکس آئے گا؟ کہ 20,000 یا 40,000 انہوں نے کوئی مقدار بتائی۔ میں نے کہا مجھے تو حیرت اور تعجب ہے، 70,000 کی سیلری ہو اور تب بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ٹیکس سے بچنا ہے، آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں نے کہا ہم مولویوں کی زندگی آپ کے لیے عبرت ہے، ہم مولویوں سے عبرت پکڑو۔ فرمایا ہم مولویوں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا تب بھی یہ لون کا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور اللہ پاک نظام چلا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی 1 مہینے کی سیلری کم ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندو لون لینے سے اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اپنے گھروں میں فرشتوں کو بساؤ، اپنے گھروں سے شیطان کے بچوں کو ہٹاؤ۔ فرمایا جتنا اپنی پاکیز کی حلال پاکیزہ روزی رکھیں گے تو گھروں میں برکت ملے گی۔ تو اپنے بچوں کو خواہشات والی چیزوں سے بچانا، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز یہ ہے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو دنیا تو ہو لیکن بچوں کو دنیا کی محبت سے دور رکھو، یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ جیب میں پیسے ہو لیکن پیسوں سے محبت نہ ہو، تبھی تو وہ اپنے باپ کو دے گا، اپنی ماں کو دے گا، اور یہ حال ہوگا کہ اپنی غریب بہن کو دے گا، غریب بیواؤں کو دے گا، اس لیے کہ پیسے ہیں لیکن جیب میں پیسے ہیں لیکن محبت نہیں ہے۔
फकीह उल उम्मत हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बच्चा आया, हजरत इतनी जरूरत है, फरमा देता अभी मेरा जेब खाली है, आएगा तो मैं दे दूंगा। हालांकि इतना आता था कि हजरत चाहे तो शाही बंगला बना सकते थे और फरमाते थे कि मैं इस पोजीशन में होता हूँ कि मैं ज़कात का मुस्तहिक होता हूँ, जो आता है खर्च कर देता हूँ। और मैंने पहले भी सुनाया था, हजरत ने अपनी बीवी को कह रखा था कि हम फकीरों का ठिकाना मस्जिद मदरसा है, बुलाओगे तो आ जाएंगे। एक मकान था वो भी बीवी का नाम कर दिया, अल्लाह अकबर। और जब इंतकाल हुआ है अफ्रीका में और वहाँ मौलाना इब्राहिम साहब पाटोरी ने उनकी बच्ची को फोन किया मदीनतुल मुनव्वरा में कि बेटा अब्बा का इंतकाल हो गया, तो बच्ची ने कहा हजरत मुझे तो पहले पता चल गया, मैं हुजूर की कब्र पर सलामी भरने गई थी और मैंने आंख बंद की तो पता चला अल्लाह के रसूल के पड़ोस में मेरे वालिद माजिद बैठे हैं, तो मैं समझ गई मानो न मानो मेरे वालिद अफ्रीका की जमीन के ऊपर नहीं है, मेरा बाप तो जमीन के अंदर में चला गया। बाप भी कैसा था और बाप ने अपनी बच्चियों की तरबियत भी कैसे की थी। मेरे भाइयों, सिर्फ अस्बाब में इनको रखने से काम नहीं बनेगा, अपने बच्चों को ईमानी माहौल और ईमानी तरबियत में रखना होगा। दुनिया की मोहब्बत से दूर रखने के लिए एक किस्सा में अक्सर बयान करता हूँ, दिल हिलाने वाला वाक़या है, इसलिए मैं उसको बयान करता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हजरत उमर ने उमैर इब्न सईद को बिल्कुल हिम्स का गवर्नर बनाया। फरमाया 1 साल हो गया, लेकिन हजरत उमैर इब्न सईद ने वहाँ से कोई अता पता और कोई खबर भेजी नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे कि मानो न मानो हजरत उमैर इब्न सईद को दुनिया की मोहब्बत ने घेर लिया है, उनके हिस्से में माल की फरावानी है, दुनिया की रंगरेलियां है, शायद हजरत उमैर इब्न सईद दुनिया की मोहब्बत में फंस गए हैं। हजरत उमर ने तार भेजा और यूं कहा कि उमैर जब तेरा खत आए सीधा तुम मदीनतुल मुनव्वरा में आ जाना। उमैर इब्न सईद वजीर आला है हिम्स के और वहाँ से सीधे मदीनतुल मुनव्वरा में आते हैं। जुमा का दिन है और यहाँ हजरत उमर खुतबा पढ़ा रहे हैं। उमैर इब्न सईद किसी खजूर के तने से टेक लगा करके बैठ गए, थके हारे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खुतबा पढ़ा करके बाहर आए, हजरत उमर ने मुलाकात की, अब एक सलेट हुई, सलाम वगैरह हुआ, मुआनका किया। हजरत उमर ने फरमाया उमैर दुनिया बहुत जमा कर ली है। हजरत उमर ने कहा मैं कान पकड़ के लाता हूँ। हजरत उमर ने झोला लाए, फटा झोला था, अंदर से लोटा निकला, मिसवाक निकली और अंदर से मसल्ला निकाला। फरमाया उमर ये मेरी दुनिया है जो दुनिया मैंने जमा की है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया उमर तुमने बस यही जमा किया, मैं चाहता हूँ कि 1 साल के लिए फिर से मुल्क हिम्स का गवर्नर बना लूँ। उमैर इब्न सईद ने कहा उमर अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो, एक जुल्म हो गया था एक आदमी पर और उसने माफ भी कर दिया है, लेकिन दिल मेरा बहुत बेचैन है, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। उमर मुझे इजाजत दो। 1 साल हो गया मैंने अपने बाल बच्चों की मुलाकात नहीं की। उमैर इब्न सईद रवाना हुए, मदीने के करीब में किसी जंगल में उनका मकान था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को कहा मेहमान बन के जाओ और 1000 दिरहम लेकर के जाओ और चुपके देखना उमैर इब्न सईद ने अपने घर में दुनिया कितनी बसाई है। अगर दुनिया बसाई हो और मुल्क हिम्स की आइटमें घर में हो, कान पकड़ करके सीधा मदीनतुल मुनव्वरा में ले आना। और अगर तुम में गरीबी देखो और इनके घर के हालात देखो कि 1000 दिरहम दे रहा हूँ इसको हदिया दे देगा। और वो सहाबी गए और कहा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। हजरत उमैर इब्न सईद गोदड़ी सी रहे थे, जो वजीर आला रहे थे, और गोदड़ी सीते नजर पड़ी तो इस मेहमान ने कहा मैं आपका मेहमान बन करके आया हूँ। सराखों पर देखा तो वो गोदड़ी सी रहे हैं। एक दिन 1 जौ की रोटी खिलाई, दूसरे दिन 1 जौ की रोटी खिलाई, तीसरे दिन जौ और कैरबू की रोटी खिलाई। 3 दिन के बाद उमैर इब्न सईद ने कहा कि भाई हारिस मैं माजूर हूँ, अब मैं आगे तुमको नहीं खिला सकता। कि क्या मामला है कि हमारे घर में 1 जौ की रोटी बनती थी, 1 टुकड़ा मैं खा लेता था और 1 टुकड़ा मेरी बीवी खा लेती थी और 1 टुकड़ा मेरा बच्चा और बच्ची खा लेते थे। जब से तुम आए हो मैंने बीवी को कहा रोजा रखो, बीवी 3 दिन से रोजे से है। बच्चे को कहा तुम रोजा रखो, बच्चा भी रोजे से है। आज दोनों आए और रोते रोते कहा, बीवी ने कहा मेरे शौहर अब आगे भूख बर्दाश्त नहीं होगी,
मेहमान को रवाना करो। बच्चा भी कह रहा है कि अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरा पेट मेरी कमर से लग चुका है, मेहमान को रवाना करो। फौरन हजरत जो मेहमान आए थे उनके आंखों में आंसू आ गए, रवाना हुए तो चलते वक्त 1000 दिरहम दे दिए कि हजरत उमर ने आपको बख्शिश किया है। हजरत उमैर इब्न सईद ने कहा भाई इसको लेकर क्या करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा निजाम चल रहा है। तो फरमाया अल्लाह तुम दोगे तो मैं कहाँ रखूंगा। तो वहां पर्दे की आड़ में से बीवी ने कहा उमैर ले लो, उमैर ले लो, बच्चों के कपड़े लाने हैं, जरूरत के सामान में इस्तेमाल करेंगे। और अपना दामन फाड़ करके पर्दे के आड़ में से दिया। फौरन हजरत उमैर इब्न सईद ने वो दामन को लिया और पैसे अंदर रख लिए, लेकिन हारिस को कहा ठहरो मैं आता हूँ। फरमाया वो गए, सारे पैसे तकसीम कर दिए। मेहमान ने पूछा उमैर पैसों का क्या हुआ। फरमाया मेरे महल्ले में बेवाए हो, मेरे महल्ले में यतीम हो और मैं इन पैसों को अपने घर में रखूं, मेरा अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाहु अकबर। ये कारगुजारी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंचती है और चंद दिनों में हजरत उमैर इब्न सईद का इंतकाल होता है। जन्नतुल बकी में इनका जनाजा आता है तो मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर हजरत उमर हिचकियां लेकर रो रहे हैं। किसी ने कहा उमर क्यों रो रहे हो। कि मैं उमैर इब्न सईद के मरने पर रो रहा हूँ, मेरे पास उमैर इब्न सईद जैसे लोग होते, किसी को मशरिक में भेजना, किसी को मगरिब में भेजना और इनके जरिए से हुकूमत का निजाम चलता। मेरे भाइयों, इन लोगों ने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं बसाया था। हमने दुनिया की मोहब्बत को इतना बसाया कि दुनिया की मोहब्बत में आकर कभी हमने अपने बहनों के हुकूक को दाए किया, हमने बच्चों और बच्चियों के हुकूक को दाए किया। मैंने इससे पहले भी कहा था तलाश कर करके हमारे जरिए से कोई मजलूम न बने। अभी दुनिया में वक्त है, मरने से पहले पहले जिन जिन लोगों के हुकूक हैं उन लोगों के हुकूक हम जा जा करके अदा करें। और कभी कभी हमारे जैसे लोग बीच में रुकावट बनते हैं और भाई को समझाते हैं और उसको कहते हैं कि तू बहन को हक मत दे, इनकी तो सत्यानाशी है। हमारे पास बात लोग आते हैं मौलाना तुम बीच में आओ। मैंने कहा ना, हमारी ताकत नहीं है। हो सकता है कि किसी बहन को हमारे कहने से हक कम मिले या किसी भाई के पास से हक बहन के पास ज्यादा चला जाए। खामखा अल्लाह के दरबार में गरीबान को पेश करना हमारे बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों, डरो डरो और अल्लाह से डरो, विरासत सही माने में अदा करो। और यहाँ मोमेने के नाम से अगर हुकूक ज़ाय होते हैं, हम वो लोग नहीं है कि एक बच्चा किसी के पास से चॉकलेट ले ले, सब कहते हैं कि ये लैटवा है। बच्ची अगर ले ले तो सब कहते हैं कि ये लैटवी है। तो क्या हम बड़े होकर हम अपने बहनों और बच्चियों के हुकूक ज़ाय करके इन बच्चों से भी ज्यादा हम पैसों के हरीस नहीं है। खुदा पाक की कसम, बहनों के हुकूक अदा करके हम सही चलेंगे और उनकी दुआएं लेंगे। अल्लाह हमारे छोटे कारोबार में भी बरकत का सामान करेगा। मेरे अजीजों, दुनिया की मोहब्बत से दूर रहना रखना अपने बच्चों को जरूरी है। बहुत बड़ी तादाद है जो बंगले की मोहब्बत में ईमान से हाथ धो रहे हैं। औरत की मोहब्बत में तुमको लड़की दी जाएगी, ईसाई लड़की दी जाएगी। बहुत सारे सूबे हैं ईसाई लड़की शहवत की शहवत में आकर ईमान से हाथ धो बैठ गए। अपने बच्चों को शुरू से अच्छे माहौल में रखो, अच्छी सोहबत में रखो, जरूरत का इल्म दो, दुनिया की मोहब्बत से दूर रखो, इनको कमाल सिखाओ। बेटा, हमारी शान सादगी है, हमारी शान सादगी है। अगर अल्लाह ताला हलाल रोजी में साइकिल भी देंगे तो साइकिल में अल्लाह मारूदी की ताकत पैदा करेंगे। और हराम रोजी से अगर हमारे पास हवाई जहाज भी आएगा वो चल जाने वाला है, वो खतरे की घंटी है। चाहे हम 30 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन हम खतरे में हैं, डेंजर हालत में है। इसलिए कि कभी कभी किसी की आँख आसमान पर जाती है और अल्लाह ये कहते हैं उसे पकड़ कर अभी लाओ, उसे पकड़ कर अभी लाओ। अचानक वो आपकी दुनिया से चला जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को अलग से बुलाया था, यमन की तरफ रवाना करके मुआज़ आओ, और आपने फरमाया था इत्तक़ी दावत मज़लूम, मज़लूम की दुआ से बचना। मज़लूम की आँख और अल्लाह के दरमियान में कोई आड़ नहीं हुआ करती। लेकिन हम इस रिवायत को पढ़कर आगे चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते मेरी बहू पर मेरी वजह से जुल्म है या नहीं, हम ये कभी नहीं देखते। मेरी वजह से मेरे बच्चों पर जुल्म है या नहीं, मेरी वजह से मेरा बाप दुखी है या नहीं, मेरी वजह से मेरी माँ दुखी है या नहीं,
میری وجہ سے میرا بھائی دکھی ہے یا نہیں، یہ کبھی نہیں کرتے۔ ذرا پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھو، مسلح بنانے کے بعد پہلے یہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے 2 سال ہو گئے میں میرے بھائی سے نہیں بولا، ناک کی بنیاد پر میری ناک نیچے ہو جائے گی۔ ارے ناک کی ایسی کی تیسی، موت کے موقع پر جب فرشتے آئیں گے اور جس وقت آئی سی یو میں لے جانے کا معاملہ ہوگا، میں تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس آدمی کی ناک میں نلیاں ہو، یہاں نلی ہو، چاروں طرف پیشاب میں نلی ہو اور آکسیجن میں اکھڑایا جا رہا ہو، یہ کہا جائے کہ تم بہن کا حق ادا کرو گے تو تم کو چھٹی ملے گی، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2000 رکعت پڑھو گے تو تم کو چھٹکارا ملے گا، 2000 کے اب 4000 پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے موت کے موقع پر جب ہوش میں آتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہوش اب جوانی کے زمانے میں آ جائے، انشاءاللہ بہنوں کی دعاؤں کے ساتھ چلیں گے تو جوان چوراہوں پر بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کریں گے، ہمارے جوان مسجد کے کونے میں اللہ کو منائیں گے۔ اگر یہ ہمارے جوان اپنی بہنوں اور اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ چلیں گے اور اپنے آنکھوں کے ذریعے سے بدنظری نہیں کریں گے، فرمایا اس بدنظری نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے اور اس نے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہے۔ ہم کبھی نہیں دیکھتے ہماری بچی جوان ہے، ہاتھ میں موبائل چلا گیا ہے اور پوری رات چادر اوڑھ کر کے موبائل دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے غفلت میں آ گئے، ہم نے اپنے بچوں کو اچھا کھانا لا کر کے دیا، اچھا پانی لا کر کے دیا، اچھے کپڑے لا کر کے دیے۔ ارے کپڑے والے ٹاول والے کپڑے پہنیں گے بچے نہیں مر جائیں گے؟ اگر ہمارے بچے اگر چٹنی روٹی کھائیں گے تو نہیں مر جائیں گے؟ دنیا کے مسافر کتاب میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں مہمان آئے، حضرت عمر مہمان کو کھلا رہے ہیں اور حضرت عمر موٹا چھوٹا کھا رہے ہیں، مہمان کو نہیں اتر رہا اور حضرت عمر یوں کرتے ہیں تو وہ مہمان چپکے سے وہ بوٹی نیچے رکھ دیتا ہے، اتنی سخت بوٹی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا گوشت دوسروں کے لیے ہے اور عمر کے لیے تو یہ گوشت ہے، اور پینے کے لیے جب دیا گیا تو اس آدمی کو نہیں اتر رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے ذرا ہمیں اچھا گوشت نہیں ملتا، ہمیں اچھا گوشت نہیں ملتا تو ہم ایسی کھٹی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ اندر میں کھانا ہضم ہو جائے۔ میرے عزیزوں، جو آدمی وزیر اعظم ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کپڑوں پر ایک آدمی نے کہا میں نے 17 ٹیول دیکھے اور ایک ٹیول چمڑے کا تھا۔ یہ لوگ دنیا میں رہتے تھے لیکن سب کا ایک ایک پیسے کا حق ادا کرتے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے جہاں سارے دینی شعبوں میں لگے ہوئے ہوں، وہاں ذرا صرف نمازی شعبہ نہیں ہے، زکوٰۃ کو بھی سسٹم سے ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ سسٹم سے ادا نہیں ہوئی تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو اونٹ کل حشر کے میدان میں ان کے کندھے پر لائے جائیں گے، زور سے چیخیں گے، پورا مجمع آواز سنے گا۔ اگر بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو بکریاں ان کے کندھے پر ہوگی اور بکریاں زور سے ممیاہٹ کرے گی اور پورا مجمع سنے گا۔ اور اگر کپڑوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو کپڑوں کے چیخنے سے گردن پر لگائے جائیں گے اور پورا مجمع دیکھے گا۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو وہ بھی یہاں لگایا جائے گا اور پورا مجمع دیکھے گا۔ زکوٰۃ کو بھی سسٹم سے ادا کریں، فرمایا حج بھی صحیح ادا کریں اور اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک چیز جو مجھے کہنا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے علم کا ماحول، جہالت سے بچنا۔ دوسرا، اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں رکھنا، غلط صحبت میں نہ چلے جائے۔ ہاں، بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اللہ نے پیسے دیے ہیں کہ ایسے اسکولیں تلاش کریں جہاں تنہا بچیاں رہتی ہوں اور وہاں بچیوں ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں تہجد کے ساتھ بچیاں پڑھتی ہیں۔ ایسے ماحول میں بچیاں ڈاکٹر بنے گی تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے شہوت والی چیزوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے بچانا ہے، اور پانچویں چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے اپنی حفاظت کا سامان بھی کرنا ہے۔ فجر کے بعد کچھ معمولات کر لیں، مغرب کے بعد معمولات کر لیں۔ ایک مولانا صاحب کا فون آیا، مولانا ہے، اچانک ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور 2 جملے کہے، بس اندر سے جیسے ایمان نکل گیا۔ میں رات کو خواب میں وہی آدمی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے آ جاؤ، تم ہمارے آ جاؤ، بہت پریشان، نماز کا وہی سلسلہ، بس پریشان آدمی۔ ہم نے کہا بڑی تیزی کے ساتھ زبردست آپ کو معلوم کرنا ہوگا،
اب یہ اس آدمی کی تھوڑی دیر کی صحبت ایسی لگی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایمان کے بارے میں وساوس شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے اس وسوسے پر عمل کیا تو خطرہ ہے کہ ایمان سے نکل جاؤ۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امریکہ یا کسی لندن میں گئے، ایک آدمی ان کے سامنے آیا اور تھوڑی سی کوئی توجہ ڈالی تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اندر سے کچھ نکل نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا تعلق پیدا کرنے والے تھے، فوراً انہوں نے بھی توجہ ڈالی تو اس کی برسوں کی محنت پر پانی پھر گیا، وہ حضرت کے قدموں میں گرا، معاف کیجیے مولانا میں آپ کو نارمل سمجھ رہا تھا، اب پتا چلا کہ تمہارے دل میں تو بہت کچھ بڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اجر کے بعد ہمارے پاس ایمان کی حفاظت کا سامان ہو۔ آج کل تو موبائل میں بہت ساری دعائیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ترتیب لگائیں، ہم اس کو اس معاملات کو پڑھیں، آدھا گھنٹہ دیں، پونا گھنٹہ دیں، معمولات میں رہیں، ایک ایک معمول کا اثر ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد معمولات میں رہیں، اور میں کہا کرتا ہوں فجر کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیں، مغرب کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیں۔ آج کے زمانے میں اپنے بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہو گئی ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ گھروں کے حالات کی دفع کرنے کے لیے یہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے 313 مرتبہ والا، اپنے گھروں میں گٹھلیاں لے آؤ اور ذرا 313 گٹھلیاں 3 مرتبہ سب کو شریف پڑھے اور اس کے بعد ایک ایک دانہ سب اپنی طرف ہٹائے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ کوئی 2 دانے ہٹائے، کوئی 5 دانے ہٹائے، کوئی 10 دانے ہٹائے، یوں کر کے 313 پورا کر لو۔ جیسے تعلیم ہوتی ہے گھر میں، تعلیم یہ تو صرف شوق دلانے کے لیے ہے، تم زندگی پر فضائل اعمال کی تعلیم کرتے رہو لیکن تسبیح نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گا۔ فضائل اعمال کی یا کتابوں کی تعلیم تو اس کی مثال وضو کے درجے میں ہے، نماز تو پڑھنا پڑے گا، صرف وضو ہی کرتے رہے کہ تو کام کہاں چلے گا۔ حضرت شیخ کے فضائل اعمال یا دوسری کتابیں اس لیے نہیں لکھی کہ پوری رات تعلیم ہی کرتے رہو، فضائل نماز پڑھی ہے تو اپنی زندگی میں نماز لے آئیے۔ ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ بالکل تعلیم میں نہیں بیٹھتا لیکن نماز میں جاندار ہے، کامیاب ہے وہ آدمی، اور ایک آدمی پورے سال حلقے میں بیٹھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ ناکام ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نماز آئے، فضائل ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ذکر آئے، لہٰذا میں بہت کامیاب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ 313 مرتبہ ہوا، اس کے بعد 313 مرتبہ اپنی پوری فیملی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یہ پڑھیں۔ یاد رکھو آج کے زمانے میں بہت ساری بیماریاں وہ ہیں جو ہم کو بیماریوں کی شکل میں نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے باطل اثرات ہوتے ہیں۔ یہ کارگزاری آتی ہے کہ پیشاب نہیں نکل رہا تھا، الم نشرح پڑھا گیا، اللہ نے اس کی برکت سے بالکل پریس کے ساتھ پریشر کے ساتھ پیشاب باہر آ رہا اور ماشاءاللہ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک بہن کو یا ڈانٹ ہوئی، بچے نے کہا کہ لاؤ امی گھاٹ نکالے، بیٹا اگلے جمعہ کو آنا، اب یہ ماں پڑھ کر کے دم کر رہی ہے۔ دوسرے جمعہ کو آئی، اب بچہ آیا تو دیکھا کہ وہ گھاٹ اور ہلکی ہو گئی، پھر وہ بچہ آیا، گھاٹ بالکل ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو رسول پکڑ لینا۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی معاملات پر نہیں آیا تو ہم سب خطرے میں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ 313 مرتبہ وزانے گھمائے، 313 مرتبہ الم نشرح پڑھے اور 313 مرتبہ پھر وہ دعا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہلکی سی دعا ہو جائے، صرف اتنا ہی کہے اے اللہ اس وظیفے کی برکت سے ہمارے گھر میں سے باطل اثرات کو ختم فرما۔ بہت اچھی کارگزاری آ رہی ہے، میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کی انشاءاللہ اس کی برکت سے گھروں میں سے رفتہ رفتہ حالات ختم ہوں گے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف نگاہ ہو۔ اب یہاں چونکہ آج ہماری اخیری مجلس بھی ہے، اس تعلق سے ہمیں ایک بات یہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت ماحول بن پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں کیا جائے۔ عجیب حال ہے، 1 سال ہوا بچی کا اور ایک لڑکا ہے، بچی کہہ رہی ہے کہ لڑکی پر میں بچے پر گزارا کروں گی۔ عجیب حال ہے، اندر کی کارگزاری یہ ہے میں جو صاف صاف کہہ رہا ہوں
लड़कियां ये कह रही हैं कि अब्बा के सामने तो हम नहीं कहते, लेकिन हमारा जी वो चाहता है कि हम निकाह कर दें। और क्यों ना हो, निकाह एक इंसान की जरूरत की चीज है। ये इस्लाम ने तो हमको ये कहा था कि वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से बेनिकाहों का निकाह कराया जाए। और ये माँ बाप को, भाइयों को समझने की चीज है। अजीब हाल है, लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने तो हमारा दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। मैं आने वाले लोगों को कहता हूँ कि कम से कम शरीयत और सुन्नत पर चलने के लिए आदमी को मुआशरे से फिरने की ताकत भी होनी चाहिए। मैं मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों, अगर तुमने देखा कि हमारे यहाँ विरासत का माहौल नहीं है, हमारे यहाँ मवेरा चलता है, तो चाहे पूरा गांव एक तरफ हो जाए, लेकिन आप हिम्मत करके कहे कि मैं विरासत अदा करूंगा। और अगर लोग तालियां सुनते हैं तो उनकी तालियां आप सुनते रहे, हाथी चलता रहे और कुत्ता भौंकता रहे। शरीयत और सुन्नत के मुकाबले में किसी की रूह रियायत करना ये इस्लाम में इजाजत नहीं है। ला ताअत लि मखलूक फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करके मखलूक की ताअत नहीं की जाती। लिहाजा ये जो सिलसिला है, उसके अकबर मियाँ साहब ने फरमाया, कालड़ा में तकरीबन 33 बेवाओं का निकाह किया था। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अभी छोटे हैं और इनके वालिद शहीद होते हैं, और उनकी वालिदा ने तो कहा कि मुझे निकाह करना है, और इन्होंने निकाह कर दिया। और सहाबा का तो ये हाल था, जंग के मैदान में शौहर शहीद होता है, और वहाँ इद्दत पूरी होने के बाद फरमाया चंद दिनों के बाद फौरन वो औरत की जब इद्दत पूरी होती है और निकाह हो जाता है। फातिमा बिन्त हुदैश नाम की एक औरत, फरमाया शौहर का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो तो मुझे इत्तला देना। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। तो हजरत फातिमा बिन्त हुदैश ये हुजूर के पास आई और कहा, हजरत मुआविया ने मुझे खबर भेजी है, और हजरत अबू जहल या अबू जुहैम ने मुझे खबर भेजी है। आपने फरमाया, भाई मुआविया का तो मामला ऐसा है कि पैसे ज्यादा खर्चते नहीं है, यार आपको उस घर में रहने का अच्छा नहीं लगेगा, जरा शौहर ऐसा हो उसका दिल बड़ा हो। आम तौर पर जिन लोगों के दिल बड़े होते हैं उन घरों में कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता, और जो हिंदी की चिंदी और चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो मिजाज रखते हैं, उन घरों में बाजी मरतबा औरतें और बच्चियां बेचारी बहुत दुखी हुआ करती हैं। मेरे भाइयों, हुजूर ने फरमाया कि अबू जुहैम तो ऐसे हैं कि वो मुआविया वो बहुत फकीर आदमी है, और जहाँ तक अबू जुहैम का मामला है उससे के बहुत तेज है, लाठी अपने कंधे से रखते नहीं है, तो अगर मामूली भी होगा तो तुमको मारना शुरू करेंगे। ऐसा करो, मेरे उसामा से निकाह कर लो, मेरे उसामा से। ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे थे हजरत उसामा। ज़ैद बड़े खूबसूरत थे और हजरत उसामा बड़े बदसूरत थे, चेहरा बहुत काला था, बहुत रंग काला था, और वो फातिमा तो कुरैशी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, चांद उसके चेहरे पर खेल रहा है। तो फातिमा बिन्त हुदैश का मन नहीं कह रहा कि मैं उसामा से निकाह करूं, लेकिन हुजूर कह रहे, फातिमा हमारी मान लो, आप तो उसामा से निकाह करो। फातिमा जवाब नहीं दे रही है। आपने कहा फातिमा निकाह कर लो, अच्छा होगा, चलो हुजूर की बात मान लेते हैं। हुजूर की बात मानने में क्या भलाई है। हजरत फातिमा का निकाह हजरत उसामा से होता है। मदीनतुल मुनव्वरा में मशहूर हो गया कि इन दोनों में कैसी मोहब्बत है, और हजरत उसामा फातिमा के बगैर नहीं रह सकते, और फातिमा हजरत उसामा के बगैर नहीं रह सकते। ये मशहूर मोहब्बत हो गई थी मदीनतुल मुनव्वरा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर था। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में भी एक जमात ऐसी होनी चाहिए हर गाँव में, जो समझाने वाली हो कि अगर किसी बच्ची का शौहर का इंतकाल हो गया है और बच्ची अभी जवान है, अभी उसके कोई बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं, तो उस बच्ची का दान बना करके उसका निकाह कर लिया जाए। जाहिर बात है कि ये उसकी जिंदगी का एक जज्बा होता है। एक बेवा औरत का इंतकाल का वक्त करीब आया, औरतें जमा हो गई, तो तुम्हें कुछ कहना है? तो उसने यूँ कहा कि मैं तो बगैर निकाह के रही, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि मेरे बाद कोई औरत ऐसी न हो जो बगैर शौहर के न रहे। मैंने जिंदगी जो गुजारी है एक बेचैनी की हालत में, वो मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने। तो हकीकत ये है कि हमारे यहाँ एक निकाह करना एक किस्म का मायूस समझा जाता है, ये इस्लाम की चीज नहीं है।
یہ شریعت اور سنت سے ہٹ کر ہے، لہٰذا سمجھدار لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے علاقوں میں اس کی ترتیب لگائے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا تھا، اپنے بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں اپنے ان گاؤں والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گاؤں کا ایک ایک فرد ماشاءاللہ میزبان بھی ہے اور ہم سب کا موسم بھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف بڑے ہی موسم نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موسم ہیں۔ یہاں کے معتکفین نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پوری رات سوتے نہیں ہیں، اور اگر سوتے بھی ہیں تو تیاری میں سوتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا، گھر میں تو کبھی نہیں اٹھتے، لیکن جہاں ماشاءاللہ معتکفین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو ذرا وہ بچہ جس کی ناک میں سے بھیگ گئے نہیں ہے اور ابھی اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، وہ بچہ بھی ہمارا موسم ہے ماشاءاللہ۔ اور ان بچوں سے اور گاؤں والوں کے ایک ایک فرد سے فرمایا کہ اعتکاف کا نظام اچھا چلا، اللہ پاک ان خدمت کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہماری بہنوں نے بھی ماشاءاللہ کاٹ میں رہتے ہوئے تھکیہاری ہونے کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں خدمت کی ہے، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ان کو بھی مالا مال فرمائے۔ خدمت کرنے والے بھی وہ ہے قابل مبارکباد ہے کہ وہاں آگ میں رہتے ہوئے اور آگ میں جھلستے ہوئے انہوں نے کھانا پکایا ہے، تو ماشاءاللہ ان کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ قوم کی سردار ہے، سید القوم خادمہم، حقیقت یہ ہے اللہ ہم سب کو خدمت کا جذبہ عطا فرما دے، خدمت کا جذبہ عطا فرما دے، ہمیں ہم ہر جگہ خادم بن کر کے رہے۔ ہمارا لاڈلا کبھی گھر میں جھاڑو دے دیتا تھا، اللہ اکبر، پھٹے کپڑے سی لیتا تھا، جوتے کاٹ لیتا تھا، بکری کا دودھ نکال دیتا تھا، اور یہ حال تھا، تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب مدینہ منورہ میں آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا استقبال کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ سواری پر بٹھا دیتے تھے۔ حضرت حسن کو بٹھایا، ایک موقع پر حضرت جعفر کے ایک بچے ہیں رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ اور محمد، ان میں سے کسی ایک بچے کو آپ نے پیچھے بٹھایا، یہ آپ کی تواضع کا عالم تھا۔ ہم سب کو چھوٹا بن کر کے رہنے کی ضرورت ہے، ہم چھوٹا بن کر خادمانہ شان سے گھر میں رہیں گے تو انشاءاللہ گھر کا نظام ہمیشہ بہت اچھا چلا کرتا ہے۔ اور بہت بڑی بیماری ہمارے اندر میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ گھمنڈ ہمارے دل میں سے اللہ نکال دے، اور وہ گھمنڈ نے ہمارے نظام کو تتر بتر کر دیا ہے، معاشرے کے نظام کو بگاڑ دیا ہے۔ گھمنڈ کے تعلق سے مجھے وہ ایک بات واقعہ میں ہر سال سناتا ہوں، آپ بھی سنا دو۔ فرمایا کہ آج آخری 29 دنات میں وہ آخری رات بھی ہے تاکہ اللہ ہم سب کو تواضع کی دولت سے مالامال فرمائے۔ کبھی کبھی ایک عامی آدمی کے پاس بھی عجیب تواضع ہوتی ہے، ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ وہ تواضع ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں بندیوں نے ہڑتال کر دی اور یہ کہا کہ ہم استنجا خانہ صاف نہیں کریں گے۔ قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور تقریباً 10 کے قریب استنجا خانے تھے، اور وہ استنجا خانے جو ہوتے تھے وہ ڈبوں کی شکل میں ہوتے تھے کہ وہ بھر جائے اور اس کو جنگل پھینکا ہو۔ فرمایا اب دیکھا بھرتیوں نے ہڑتال کر دی تو مدرسے کے انتظامیہ نے بچوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بچوں استنجا خانہ کون صاف کرے گا؟ استنجا خانہ تو کون صاف کرے، کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں۔ بچے کھڑے نہیں ہوئے تو کسی نے کہا حضرت مجلس ختم کرو، کوئی مخلص آدمی ہوگا اور رات کے اندھیرے میں استنجا خانہ صاف کر دے گا۔ مجلس ختم ہو گئی تو رات کو دیکھا باقی کسی نے استنجا خانے صاف کر لیے ہیں۔ صبح قاضی صاحب کو قاضی طیب صاحب کو اطلاع دی گئی کہ حضرت استنجا خانے صاف ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھتے ہیں، دوسرے دن پھر استنجا خانے صاف ہو گئے۔ حضرت سمجھ گئے کوئی مخلص بندہ ہے جو ہمارے مدرسے میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو جس کی برکت سے مدرسے کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 بچوں کو رات کو جاسوسی کے طور پر طے کر دیا، تو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آتا ہے اور چادر اوڑھے ہوئے ہے اور ڈبہ سر پر اٹھایا اور جنگل پھینک دیا، دوسرے استنجا خانے کا ڈبہ اٹھایا جنگل پھینک دیا۔ بچے خوب ان کو تاکنے کی کوشش کرتے ہیں، جھانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن جھانچنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دن یہ معاملہ ختم ہو گیا تو قاضی صاحب نے کہا ضرور معلوم کرو یہ کون ہے، یہ بہت مخلص آدمی ہے۔ تو دوسرے دن بھی وہ آدمی آیا، 9 ڈبے پھینک دیے، اخیری ڈبہ جب باقی تھا تو سب بچے جمع ہو گئے اور بچوں نے ان کو گھیر لیا۔ فرمایا بھائی بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو۔
انہوں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، لیکن بچے بچے ہوتے ہیں، کسی نے چادر کھینچی، جب چادر کھینچی تو وہ ڈبہ چھلکا اور ان کے چادر پر بھی غلاظت پھری، جب چادر ہٹی تب پتا چلا کہ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یعنی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے۔ جب حضرت مدنی کا پتا چلا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہجویہ لے کر ہونا شروع کر دیا اور کہا میرے بچوں اگر مجھ سے بیعت ہو تو مبارک سلسلوں کا واسطہ میرا راز کسی کو مت بتانا، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راستہ، اور اگر بچوں میرے پاس حدیث پاک پڑھتے ہو تو پاک حدیث کا واسطہ فرمایا میرا نام کسی کو مت بتانا۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں اتنے بڑے مقام پر پہنچا ہوا آدمی، حضرت مدنی کو پتا ہے کہ جب تک ہم عاجزی سے نہیں رہیں گے وہاں تک کام نہیں چلے گا۔ ہمیں اس عاجزی کی ضرورت کاروبار میں بھی ہے، اس عاجزی کی ضرورت گاؤں میں بھی ہے، اس عاجزی کی ضرورت ہمیں اپنے گھریلو سسٹم میں بھی ہے، سب جگہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو تواضع کی مدد سے برآمد فرمائے۔ ماشاء اللہ، یہ جو میں نے شکریہ ادا کیا اس تعلق سے ہمارے معتکفین حضرات بھی جو آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا بھی شکریہ ہے کہ سارے معتکفین حضرات اپنے اپنے معاملات میں بہت دل سے لگے رہے، اس سے اچھا ماحول بنا رہا، سائلنٹ ماحول بنا رہا، اور ماشاءاللہ درود شریف بھی پڑھی، اور اس میں بعض میں جوان تھے، جوانوں کو تو کھیلنے کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے جوان طلبہ عزیز وہ بھی ماشاءاللہ معاملات میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ان کو ترقی عطا فرمائے، آنے والے مجمع کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن کے نکاح ہے دلہا دونوں دلہا آ گیا وکیل بھی آ گیا عبدالحکیم بھائی اور بس دو ساتھی آؤ، عبدالحکیم بھائی اور مہمان انیس بھائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حیات محمد صاحب عبدالحکیم بھائی کی بچی امیہ سلمہ کو میں نے وکیل عبدالحکیم بھائی کی اجازت سے 30,000 روپے مہر کے عوض میں، اس میں 10,000 روپے نقد ہے، حاضرین مجلس کی موجودگی میں اور گواہوں کی موجودگی میں نے ان کو آپ کی نکاح میں دیا کیا، ان کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جی عادل بھائی، ایوب بھائی کی بچی صالحہ سلمہ کو میں نے وکیل انیس بھائی کی اجازت سے 5 گرام سونا مہر کے عوض میں، حاضرین مجلس کی موجودگی میں، وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں نے ان کو آپ کے نکاح میں دیا کیا، ان کو آپ نے اپنے نکاح؟ جی ہاں، میں نے اپنے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما. یہاں گاؤں کے لوگ موجود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں میں جب اتنی خدمت ہو رہی ہے، میں گاؤں کے جوانوں کو یہ کہتا ہوں انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا نظام جب باقاعدہ شروع ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تہجد کے موقع پر جوان مسجد میں آئے، اس دن اللہ کا ذکر کرے. چاہتے ہیں گاؤں کے جوان لوگ، گاؤں کے جوان لوگ چاہتے ہیں کہ تہجد کے موقع پر ذکر کا ماحول ہو مسجد میں. ماشاءاللہ، ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماحول یہاں بنا رہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ فجر تو پھر ملنا ہی ہے اور معاملات کا بھی اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حوصلہ عطا فرمائے. گاؤں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا دل ہے کہ آپ نے مجھ جیسے نکمی کی بات کو آپ نے سنا، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ مہمان نوازی کا بہت بڑا اہتمام کیا. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ماشاءاللہ یہ نظام چلانے میں بہت اچھی رہبری کرتے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. ظاہری بات ہے کہ ہمارے مدرسے، ہمارے اس گاؤں میں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت سب قابل قدر ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس گزشتہ سال اگر کوئی پڑھ کر کے کوئی عالم فارغ ہوا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. کبھی کبھی تو وہ نیا فارغ ہونے والا عالم جب حافظ ہوتا ہے تو اس کو حافظ دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. میرے لیے قابل قدر ہے. تو ماشاءاللہ سب علماء قابل قدر. گاؤں کے جو لوگ مدرسے کا نظام چلاتے ہیں، مسجد کا نظام چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں چاہے ہم سے چھوٹی عمر کے ہوں، ہمارے محسن ہیں بیچارے بغیر پیسوں کے وہ نظام چلا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان افراد کی قدر کریں، شکریہ ادا کرنا سیکھیں. اور میری شروع سے تقریباً مجلس اس پر رہی ہے کہ ہماری زندگی شکریہ ادا کرنے والی ہونی چاہیے. ہمیشہ ہنستے چہرے سے رہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کا مزاج بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں گے. دعا سے پہلے 2 باتیں میں کہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو تو دل صاف کر دیں اور یقین کے ساتھ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سننے والے ہیں اور وہی ہمارا رب ہے، وہی سنتا ہے. اللہ عمل کی توفیق. دعا کے بعد ہر ساتھی اپنی جگہ اور بیٹھے رہے. اندر کے ساتھی جو ہے وہ اپنی جگہ اور بیٹھے رہے. کالونی کا نظام کیا گیا ہے، پہلے باہر کا مجمع فارغ ہوگا، اس کے بعد اندر کا مجمع باہر جائے گا. تو دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ اور بیٹھے رہے ساتھی. اور خدمت والے ساتھی جو ہے وہ باہر اچھی طرح نظام قائم کرے گا.
یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد. نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يسر علينا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحيم يا رحمن يا مالك يا رزاق يا علي يا حليم يا عليم يا عليم يا عظيم يا حكيم يا عليم يا عليم يا عظيم. او 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار وہ ہمارے اللہ وہ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ ہمارے خالق اللہ ہمارے مالک اللہ. دن رات ہم تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہم تیرے بڑے مجرم ہیں. اے اللہ تیری زمین پر رہ کر تیری بغاوت کی ہے. تیرا کھا کر تیرے سامنے آگے دکھائی ہے. دن بھر تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے. راتوں کو تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے. اور مولا ہم آستی میں چڑھا چڑھا کر تیری بغاوت پر اترتے رہے. ہم نے مالوں کے ذریعے سے تجھے ناراض کیا ہے. اولادوں میں تجھے ناراض کیا ہے. فیملی میں ناراض کیا ہے. اے مولا اپنی ذات میں تجھے ناراض کیا ہے. نمازوں میں ناراض کیا ہے. اے مولا ہم تجھے ناراض کرتے رہے. تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا. ربا بھول ہو گئی. ہم تیرے سامنے معافی مانگنے آئے ہیں. اے مولا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا ہے. اے اللہ خون کے قطرے قطرے سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے. اے مولا ہمیں گناہوں کی گندگی کا احساس ہے. اے مولا ہم اقرار جرم کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں. او محمد کے رب او جبرائیل کے رب او میکائیل کے رب او اسرافیل کے رب او ملائکہ مقربین کے رب او ساتوں آسمانوں کے رب او ساتوں زمینوں کے رب. اے اللہ ہم تیری قدرت کو
تسلیم کرتے ہیں, ہم نے تجھے بڑا مانا ہے. اے اللہ تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھتے ہیں, اے مولا تیرے نام کا روزہ رکھتے ہیں, پائی پائی جمع کر کے بیت اللہ جاتے ہیں, روزے اقدس پر حاضری دیتے ہیں. ربا بھول ہو گئی ہماری, نفس نے ہمیں پھنسا دیا, شیطان نے ہمیں جکڑ دیا, اور دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی محبت میں رنگ دیا. اے مولا ورنہ آج تک ہم کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں بولے, آج تک ہم اپنی باپ کے سامنے نہیں بولے. اے مولا جب ماں اور باپ کے سامنے نہیں بولے تو تجھے کیوں ناراض کرے, لیکن ربا کیا کرے, نفس نے پھنسا دیا, بھول ہو گئی ہماری. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. تو نے کیسوں کیسوں کو معاف کیا ہے. اے مولا زندان میں مقتول کے قاتل کو معاف کیا ہے. الہ العالمین تو ہمیں بھی معاف فرما دے. تیرے دربار میں گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں. اے مولا اکیلے نہیں آئے, اے اللہ پورا ٹولہ لے کر کے آئے ہیں. اے مولا دیکھ لو صحیح, تیرا گھر ہے, پاک گھر ہے, جہاں تیرا کلام پاک رکھے ہوئے ہیں, اور کلام پاک کتنوں کے سینے میں ہے. اے مولا ہم نبی کے زمانے سے 1450 سال آگے آئے ہیں. اے مولا پھر بھی تیرا نام لیتے ہیں, تیری توفیق ہے. اے مولا تیرے گھر آئے ہیں, بڑی امید لگا کر کے آئے ہیں. تیری قسم کسی سیٹ کے دروازے پر امید لے کر اگر جائے, اور اگر وہ سیٹ اگر منع کر دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اے مولا لیکن سیٹ بھی نہ کہتے ہوئے رات میں اگر جائے تو شرم محسوس کرتا ہے. ربا تو قریبوں کا قریب ہے, تیرے دربار میں آنے والا کوئی محروم نہیں رہا. تو نے سب کو بنایا ہے. ابو بکر تیرے دربار میں آئے تو تم نے نوازا, عمر تیرے دربار میں آیا تو تم نے مقام دیا, حضرت عثمان تیرے دربار میں آئے تو تم نے بڑا مقام عطا فرمایا. ربا ہم سب تیرے دربار میں آئے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے, معاف فرما دے. مولا یہ رمضان کا 5 مہینہ چل رہا ہے, تیری رحمت اور تیری مغفرت کی دعاء بارش برسی ہے, جہنم سے چھٹکارے کا آسرا چل رہا ہے. اللہ نبی راتوں میں اپنی فیملی کو تیرے سامنے بلاتا تھا, اور ہمارے نبی کی دعائیں بھی لگی ہوئی ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. مولا الہ العالمین تجھے کس کا واسطہ دے تو تو ہم سب کو معاف کرے گا. مولا کریم تیرے کرم کا واسطہ, نبیوں کے کرم کے معصوموں کا واسطہ, ہمارا نازلہ نبی عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے رویا ہے. اے مولا ہمیں صرف فاطمہ کے لیے نہیں رویا تھا, فقط اپنی بیٹی کے لیے نہیں رویا تھا, فقط ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں رویا تھا, تیری قسم ہمارے لیے بھی رویا تھا. اے مولا نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے, نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے, ہم سب کو معاف فرما دے. مولا کپڑے تو پاک صاف ہو جاتے ہیں, دل کب صاف ہوگا. اے مولا ہم سب کے دلوں کو صاف فرما دے, نام اعمال کی گناہوں کو مٹا دے. فرشتوں ہمارے روٹے رب کو منا لو, وہ مان جائے گا. تم معصوم ہو, تم نے اللہ کا کوئی گناہ نہیں کیا, تم منانے میں شریک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ مان جائے گا. ربا تو مان جا. مولا گنہگار ہے پھر بھی تیرے ہیں, گندے ہے پھر بھی تیرے ہیں, ناپاک ہے پھر بھی تیرے ہیں, نمازیں کبھی غفلت کر دیتے ہیں پھر بھی تیرے ہیں. اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں اسی لیے تو کبھی کبھی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں, تجھ سے ڈرتے ہیں اسی لیے تو کبھی صدقہ کر دیتے ہیں. وہ بال پائے جو کبھی ہم غلط جگہ پر نہیں لگاتے, اے مولا مسجد بنانے میں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں. اے اللہ تجھے منانے کے لیے بیت اللہ چلے جاتے ہیں, تجھے منانے کے لیے حضور کی قبر پر چلے جاتے ہیں. اے مولا دیکھ تو صحیح کیسا بچپا بیٹھا ہوا ہے, دیکھ دیکھ ربا دیکھ, ربا دیکھ, محبت کی نگاہ سے دیکھ. ربا تو نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا, تو پیار کی نگاہ ڈالے گا تو مزہ آ جائے گا. تیری قسم گھر میں جائے اور ماں صرف مسکرا کر اتنا کہہ دے, بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں, تیری قسم پوری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی, اور نیند اڑ جاتی ہے. اور اگر ماں ناراض ہو جائے تو مولا زندگی بے چین ہو جاتی ہے. اتنے بڑی کائنات کو بنانے والے ربا تم ناراض ہو جاؤ گے, ہمیں کہاں چین ملے گا. آج تو ہم تجھے بنانے آئے ہیں, مان جا, مان جا, اللہ پاک مان جا, مان جا, مان جا. تو حلیم ہے, تو بردبار ہے, تو کریم ہے, تو بہت پیار کرنے والا ہے, تو حنان ہے. اے مولا تو نے اپنے پیار
की मामूली झलक हमारी माँ के प्यार करती है, तो हमारी माँ कितना प्यार करती है। ऐ मौला, अगर दुख में फंस जाए तो माँ हमारे गम में बिचारी होती है। इतना पता चले मेरा बच्चा मदरसे में बुखार में आ गया और माँ 200 किलोमीटर दूर हो तो माँ को रात को नींद नहीं आती, बच्चे की मोहब्बत में रात की नींद उड़ जाती है। अगर माँ को पता चले मेरी बच्ची को दामाद ने मारा है और दामाद दूसरे मुल्क में रहता हो और यहाँ दूर रहता हो, बच्ची दूर हो, माँ की नींद उड़ जाती है। रब्बा देख तो सही, हम मारे हैं, असबाब की दुनिया में टूट चुके हैं, जिंदगी का टुकड़ा तुम्हें सुनाने आए हैं। या मौला, कुरान पाक की अजमत का वास्ता, नबी के गरम गरम आंसुओं का वास्ता, या मौला हम सबको माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। गंदे हैं कि हम तेरे हैं, तेरे मजबे को माफ फरमा। या अल्लाह, इस मजबे में तेरा कोई टूटे दिल वाला बंदा होगा, या मौला वो टूटे दिल वाला बंदा, मौला जो बेचारा हर एतबार से हालात में फंसा हुआ है, किसी को कह नहीं सकता, से भी नहीं सकता। या मौला, जिसको कहे या तो दोस्त है या दुश्मन है, दोस्त को कहे तो वो गमगीन हो, दुश्मन को कहे तो वो खुश हो, वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। या मौला, उसके टूटे दिल की अजमत का वास्ता हम सबको माफ फरमा दे। या मौला, तुझे उस मदरसे के तालिब इल्म के टूटे हुए दिल का वास्ता, जो यतीम बच्चा हो, माफ कर चुका हो और वो माँ घरों में झाड़ू देकर पाई जमा करती है और अपने बच्चे को मदरसा भेजती है, कभी लोगों के बर्तन धोकर पैसे जमा करती है और अपने बच्चे को पढ़ाती है कि बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। माँ बेचारी तकलीफ उठाती है लेकिन बच्चे को पढ़ाती है। ये बच्चा मदरसे में है, अचानक कैब में कोई शेख साहब आए, अच्छी गाड़ी लेकर आए और उसने अपने बच्चे को बुलाया। उसका करोड़पति का बच्चा अपने बाप को देखकर दौड़ा गया। बाप ने अपने बच्चे को बोसा दिया, सीने से लगाया, जेब में से पैसे निकाले और घर से उसकी माँ ने बोसा दिया और वो बोसा दिया। ये बच्चा बहुत खुश है, लेकिन ये यतीम बच्चा मदरसे के कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख रहा है और वो ख्यालात की दुनिया में चला जाता है। मेरा बाप होता, मेरे पास आता, मुझे बेटा कहता, मुझे अपने सीने से लगाता और मुझे अपने जेब से पैसे देता और मुझे अपने हाथों से खुशा ला करके देता। मेरी माँ बेचारी बीमार है, अभी बच्चे का दिल टूट गया। रोवे तो किसके सामने रोए, चुप के या तो बाथरूम चला गया, दिल भर करके रो लेता है, या तो कमरे में चादर ओढ़ करके सो गया और अंदर में आंसू पूछ रहा है और रो रहा है। उस यतीम बच्चे पर मुझे कितना रहम आता होगा, उस टूटे हुए दिल की आसमत का रास्ता। या अल्लाह, हम सबसे तो खुश हो जा, हम सबसे खुश हो जा। या अल्लाह पाक, या अल्लाह उस औरत के टूटे हुए दिल का वास्ता जिसका शौहर बरसों से जेल में है और ये जवान औरत है, अपने शौहर को खुशी के मौके पर याद करती है और वो अंदर ही अंदर उसके जज्बात दफन हो जाते हैं। ईद से पहले बच्चे ने कहा, मेरी माँ, मेरा बाप जेल से कब आएगा, इतने साल हो गए। इतना कहा तो उस औरत को अपने शौहर की याद आ गई और दिल टूट गया। जो औरत चुपके कहीं चली गई और अपने आंखों में से आंसू आ रही है ताकि बच्चे को पता न चले और अपने शौहर को याद करके उसका दिल टूटा हुआ है, उधर उसके शौहर का दिल टूटा हुआ है। खुशी के मौके पर सबको याद आता है, या मौला, उसके टूटे हुए दिल की अजमत का रास्ता, या मौला, इलाही आलमीन सबको माफ फरमा दे, सबको माफ फरमा दे, उम्मत को माफ फरमा दे। मौला, मिलने वाले दोस्तों में बहुत सारे बेचारे कर्ज में डूबे हुए हैं। या मौला, अपने बच्चों की कमाई के लिए गए लेकिन कर्ज में फंस गए। आफियत के साथ कर्ज के बोझ से उनसे निकाल दे। या मौला, कितने लोग हैं, बच्चे उम्र लायक हो गए, रिश्ते नहीं मिल रहे, लड़कियां उम्र लायक हो गई, रिश्ते नहीं मिल रहे। या मौला, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। लाडला नबी ये तो बेरिश्तों का रिश्ता भी करवाता था और हुजूर के दरवाजे पर वो बच्चे आते थे जिनके रिश्ते नहीं होते थे, लाडला नबी इनका रिश्ता करवाता था। मौला, हम तो फितरों के जमाने में है, अल्लाह बेरिश्तों को नेक रिश्ता अता फरमा। मौला,
या मौला हमें अपना खुसूसी ताल्लुक अता फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, इफ्तार सहर को कबूल फरमा। या मौला यहाँ वो लोग भी आए हुए हैं जो रमजान के महीने में सहरी की तैयारी करके बीमारों के पास दवाखानों में पहुंचाते हैं। पूरी रात इन्होंने पूरे रमजान में सहरी तैयार की है। या मौला देख तो सही, तुझे खिदमत खल्क बहुत पसंद आता है। या मौला इन लोगों ने रातों में अल्लाह किसी ने चाय बनाई, किसी ने रोटी बनाई, या मौला ये लोग खाना तैयार करके एक एक दवाखाने में बीमारों को पहुंचा रहे हैं। या मौला तुझे इकबाल आम का काम बहुत पसंद है, इनके काम की अजमत का वास्ता अल्लाह हम सबको माफ करवा दे। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, बच्चों मुताल्लिकीन और मुताल्लिकात की मग़फ़िरत फरमा। बस तू राज़ी हो जा, हमें तू चाहिए, तू आ जा, हमारे दिलों में आ जा, हमारे नबी का ताल्लुक मिल जाए। या मौला जो दुरूद पढ़ा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, ये फरिश्तों जाकर के ये दुरूद का नजराना हमारे नबी की खिदमत में पहुंचा। और नबी जी को कहो कि हम भूले नहीं है, हमें याद है नबी जी आपका खाना खाए और बड़े कड़वे हालात आए और आपने हर मौके पर हमें याद रखा है। खंदक के मौके पर सहाबा खंदक खोद रहे हैं, नबी जी आप खड्डे में उतरे हैं और आपने भी खंदक खोदी है। यारे नबी हमें याद है, एक मरतबा एक सहाबी हुजूर के पास आए खंदक के मौके पर और कुछ नहीं बोले, अपना दामन ऊंचा किया और पेट पर पत्थर बंधा हुआ था वो बताया तो अल्लाह नबी कुछ नहीं बोला, लाडले ने अपना दामन भी हटाया तो नबी के पेट पर तो पत्थर बंधे हुए थे। ए अल्लाह, नबी की कुर्बानियों का वास्ता, ए अल्लाह पूरी मजमे पर और पूरी उम्मत पर मोहब्बत की निगाह डाल दे। ए मौला जो पहले वक्त की सोहबतों में आफियत के साथ इनको इस्तारा नसीब फरमा। ए मौला हर एक की जो जायज़ तमन्ना हो आफियत के साथ पूरा फरमा। हमारे गाँव में हमारी एक बहन निष्कुरा बीमार है, ए मौला आफियत का मामला फरमा। हमारे बात करके हमारे मौलाना ने कुछ कहा है, मौला तुझे पता है, ए मौला जो घरों में मामला हो आफियत का मामला फरमा। अभी मुमनवास में हमारे एक मास्टर साहब वतनपुर में आते थे, उनका इंतकाल हो गया है। या मौला वो 30 मिलाद है, उनकी मग़फ़िरत का सवाल है। अल्लाह मेरे पास आना है, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी कसम कभी मौत सोचते हैं मौला दिल टूटने लगता है, हमारे पास कुछ नहीं है। पहले ज़माने में लोग जाते थे तो कहते थे बेटा मैंने इस घर में इतने हजार गुनाह हुए हैं, कोई कहता था मैंने जिंदगी पर गुनाह नहीं किया, मौला हम तो गुनहगारों का बोला है मौला, लेकिन हमें तेरी रहमत से बहुत उम्मीद है। मौला हम सबको अपने रहमत की दावत में दे दे, मौला इखलास दे दे, इलाहियत दे दे, मारिफत बरादत दे दे, तन्हाइयों में बैठ कर तुझसे दोस्ती दे दे, इससे बातें करने का मजा दे दे। मौला खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा, ऐसा ताउन करने वालों को कबूल फरमा, निजाम चलाने वालों को कबूल फरमा, मोहब्बत से देखने वालों को कबूल फरमा, अल्लाह बहनों को कबूल फरमा, बच्चों को कबूल फरमा, जमा पूंजी लगाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ निजाम में जिसने जो ताउन किया है अपनी शायद जज़ाए खैर अता फरमा। रब्बा ये मजमा बड़ी उम्मीद लगा करके आया है, किसी के दिल में क्या तमन्ना है तू जानता है, हर एक की जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। या मौला मौत की ऐसी हालत में आए तो तेरा सभा कदम से अदा कर दिया हो, कोई नमाज कज़ा बाकी न हो, कोई रोज़ा कज़ा बाकी न हो, और मौला हमने हर एक का वाजिब हक हमने अदा कर दिया हो, तू भी खुश हो, तेरी मखलूक भी खुश हो। या अल्लाह हम तेरे पास आए, तू खुश हो हम खुश हो, तू हंस रहा हो हम हंस रहे हो, ऐसी मौत अता फरमा, ऐसी मौत अता फरमा। हमारी मौत में ज़मीन का वो टुकड़ा होता हो जहाँ हम सजदा करते थे, ज़मीन का वो टुकड़ा होता हो जहाँ हमने इबादतें की है। या मौला हमारे घर से लेकर कब्रिस्तान तक फरिश्तों की लाइनें लगी हुई हो। या मौला ईद से पहले पहले तकबे का लिबास पहना दे। या मौला कब्र को जन्नत का बाग बना देना, कब्र के सवाल जवाब को आसान कर देना, हशर के मैदान में सवालात आराम से जवाब देने को असबाब मुहैया कर देना, हुजूर के हाथों जाने कौशल नसीब फरमा देना। या मौला जब हम कब्र में जाए और नबी का चेहरा सामने आए तो वो कहे कि एक अल्लाह के नबी ने कहा था कि मुझे क्यों पूछते हो, नाना जान को पूछो कि मैं कौन हूँ।
کبھی جی کو پوچھو کہ میں کون ہوں، ایسا کام عطا فرما الہ العالمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ الہی جینا کے طالبی فلا تردنا خائبین، الہی مقصود معقولی و رضائن محبت کو والے کر کے خود ملے۔ اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا ہم تو خلوت ہو گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔